میں تو فجر کی نماز میں اس کی کوشش کرتا ہوں، اگر کسی مدرسے میں ٹھہرا ہوا ہوں کہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ لوں، مسجد میں نہ جانا پڑے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بالکل 1% بھی جھوٹ نہیں، نہ اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ 13 منٹ 14 منٹ کھڑا کھڑا کیا کیا پڑھتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ 6 رکعت 6 آیتیں 8 آیتیں کہاں سے پڑھتی، اور اتنی قرات کرے گا۔ ہمارے ہاں بہت عظیم الشان قاری ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ قاعدہ ہو گیا ہے کہ 4 آدمی تراویح میں پڑھتے ہیں۔ میں تو حیرت میں پڑ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ کسی کا قرآن کریم مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں اللہ کا شکر ہے، اگر کوئی پڑھوانا چاہتا ہے 2 کو تو یہ بھی پورا قرآن کریم پڑھے گا اور یہ بھی پورا قرآن کریم پڑھے گا، یہ بھی پورا پارہ پڑھے گا اور یہ بھی پورا پارہ پڑھے گا۔ ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ آدھا پارہ اس نے پڑھا اور اگلا آدھا پارہ اس نے پڑھا۔ اتنی حیرت ہوئی میں آپ سے بتلا نہیں سکتا۔ ڈھاکہ میں ابھی میری دعوت ہوئی، وہ جو مدرسے کے محتمم صاحب تھے، بڑا ہال تھا، اور بڑے ہال میں انہوں نے علماء کو اور بڑے لوگوں کو کھانے میں بلا رکھا تھا۔ میں نے بڑا شور مچایا تو یہ ہوا کہ کھانے پر دسترخوان بچھانے کے بعد کھانا آنے سے پہلے انہوں نے تمام لوگوں کے ہاتھ دھلائے۔ مجھے یہ بتاؤ، ابھی فارغ ہوئے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ کیسے دھوتے تھے؟ بتاؤ، بولو، تم سے پوچھ رہا ہوں۔ گٹے تک دھوتے تھے یا انگلیاں دھوتے تھے؟ سچ بتلا دو، کتنا دھوتے تھے؟ یہاں تک دھوتے تھے یا انگلیاں دھوتے تھے؟ یہاں تک دھوتے تھے۔ کسی ایک آدمی نے یہاں تک ہاتھ نہیں دھویا، ایک آدمی نے بھی۔ سب نے ایسے ایسے کیا، ایسے 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 ایسے۔ بتاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ طلبہ عزیز، معزز حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، مجھ کو سب سے زیادہ افسوس جب آپ لوگوں کے درمیان میں آتا ہوں تو ہوتا ہے کہ میں آپ سے آپ کی زبان میں بات کرنا نہیں جانتا، اپنی بات آپ تک نہیں پہنچا پاتا۔ آپ میری بات سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھیں گے؟ سب سے پہلے بنگلہ دیش میں آپ کے مدرسے میں آپ کے اجلاس میں آیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بنگلہ دیش نہیں آیا تھا۔ اللہ حضرت مولانا ضیاء الدین کی عمر میں خیر کے ساتھ برکت عطا کرے۔ انہوں نے بہت اہتمام سے، بہت محبت سے مجھ کو بلایا، اور میں کبھی بنگلہ دیش نہیں آیا تھا، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا، اور مہینوں اصرار رہا، ٹیلی فون آتے رہے تو یہاں آیا تھا۔ آج تک مجھے یاد ہے، اور مولانا کا جو اس دن میرے سے تعلق تھا وہی تعلق آج بھی ہے۔ جیسی اس وقت محبت تھی، اس محبت میں اضافہ تو ہے، کمی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور بہت مجھے خوشی ہوتی ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، سب کے سب مولانا کی صحت کی، عافیت کی، خیر کی، ترقی کی،
ہر طرح کے شر اور فتنے سے حفاظت کی. اللہ ہر طرح سے ان کو اپنی امان میں رکھے. میرے دوستو، ماشاءاللہ مدرسہ چل رہا ہے. 92 طلبہ نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تکمیل کی ہے، ان کی زندگی کی تکمیل کی ہے. جو بچہ پڑھ رہا تھا وہ سارے کے سارے سلسلے جا کر ہمارے اکابر شیخ الاسلام والمسلمین 3 سلسلے تھے، اس میں سے 2 سلسلے حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ سے جا کر ملتے تھے، اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن سے تو سارے سلسلے مل رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی. میرے دوستو، ایک بات یاد رکھو کہ ہمارے اکابر کی خصوصیت کیا تھی کہ آج بھی ہم اس محبت سے ان کا نام لیتے ہیں، ان کے نام پر روٹی کھا رہے ہیں. اور جو کام وہ آج سے 150-200 سال پہلے کر کے گئے، آج تک اس راستے پر اگر کوئی چل رہا ہے تو کامیاب ہے، اور اس راستے کو چھوڑ دیا تو برباد ہو گیا. بتاؤ، یہ ہے حجت الاسلام النانوتوی. آپ بار بار کہہ رہے تھے حجت الاسلام نے یا ان کے بڑوں نے یا اس کے بعد ان کے اساغر نے کون سا راستہ پکڑا تھا جس راستے کو پکڑ کر اللہ نے ایسی برکت عطا کی، ایسی برکت عطا کی کہ آج تک اس راستے کو جو پکڑے ہوئے وہ چل رہا ہے، اور جس نے چھوڑ دیا وہ راستے سے ہٹ گیا. کبھی یہ سوچا آپ نے؟ کیا ان کے زمانے میں علماء نہیں تھے؟ بڑے بڑے علماء تھے. کیا ان کے زمانے میں مدارس نہیں تھے؟ بڑے بڑے مدرسے تھے. آج جا کر دیکھ لیجئے آپ، مصر میں جامعہ ازہر میں، جامعہ ازہر کے جو مفتی اعظم ہیں ان کے چہرے پر داڑھی ہے. جامعہ ازہر کے جو وائس چانسلر ہیں، اگر وہ پینٹ اور شرٹ پہن کے آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کسی مدرسے کا وائس چانسلر ہے یا کسی اسکول کا ماسٹر ہے. آج دنیا میں جامعہ ازہر جیسے لوگ جامعہ بنا رہے ہیں. بتاؤ، آپ کے ملک میں کوئی ہے؟ کوئی اس کی کوشش کرتا ہے کہ جامعہ ازہر جو تعلیم دے رہا ہے اس طرح کا ہم ایک یہاں ادارہ بنائیں، مدرسہ بنائیں؟ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اکابر کے اندر کیا خصوصیت تھی؟ میرے دوستو، اس بات کو یاد رکھو کہ ان کے اندر اخلاص، نمبر 1 اخلاص. جو کچھ کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے، کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ استقامت، اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. استقامت سمجھے؟ کسی مالدار کو دیکھ لیا اس کے پیچھے چل پڑے، کسی افسر کو دیکھ لیا اس کے پیچھے چل پڑے، کوئی خوبصورت عورت مل گئی اس کے پیچھے چل پڑے. استقامت، جو فیصلہ کر لیا اللہ کے لیے کرنا ہے کرنا ہے. اور نمبر 3 فرائض، واجبات، اس کے بعد سنتیں اور مستحبات. اسی مضبوطی سے سنتوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اسی مضبوطی سے مستحبات کو پکڑے ہوئے ہیں، اسی مضبوطی سے واجبات کو پکڑے ہوئے ہیں، اسی مضبوطی سے فرائض کو پکڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لے رہے تھے، حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا نام لے رہے تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے تھے، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا نام لے رہے تھے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا نام لے رہے تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے تھے، حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا نام. آپ بتائیے، ان کی زندگی دیکھیے، کوئی ایک مستحب ایسا تھا جو ان کی زندگی میں داخل نہ ہو اور اسے چھوڑا ہو انہوں نے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ میرے دوستو، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ رکھو اسے. حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمہم اللہ کے جو پیر ہیں ان کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کے پیر کون ہیں؟ آپ سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں. حضرت میاں جی کیا نام آتا ہے؟ میاں جی نور محمد. میاں جی کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ نہیں جانتے. میاں جی کہتے ہیں اس آدمی کو جو مسجد میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو نورانی پڑھاتا ہے، اس کو میاں جی کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو نورانی پڑھاتا ہے بچوں کو، چھوٹے بچے مسجد میں بیٹھ کر. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے حضرت شاہ نصیر الدین. حضرت شاہ نصیر الدین جو جنگ لڑی ہے ہمارے اکابر نے سن 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں، اس میں وہ شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد اب وہ پریشان حضرت حاجی صاحب کی، اب کس سے بیعت ہوں. جگہ جگہ جا رہے ہیں بیعت ہونے کے لیے اور کسی سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں. ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تشریف لائے اور ایک صاحب کا ہاتھ پکڑ کے میاں جی کے ہاتھ میں دے دیا، پکڑو نہیں، ان سے بیعت ہو جاؤ. آقا اور سردار ہمارے سارے نبیوں کے سردار، سارے عالم کے سردار، اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کا ہاتھ دے دیتے ہیں حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کہ ان سے بیعت ہو جاؤ. اب حاجی صاحب نے بہت اہتمام سے دیکھا، پہچانا، اور پہچاننے کے بعد اب جہاں سے معلوم ہو کہ وہاں وہ بزرگ ہیں وہ جائیں اور دیکھیں، وہاں تو وہ ہیں نہیں. مہینوں گزر گئے، جہاں معلوم ہو کہ کوئی نیک اور صالح آدمی ہے وہاں جائیں، جہاں معلوم ہو کوئی نیک اور صالح انسان ہے وہاں جائیں، ہر جگہ جائیں، پیدل جائیں اور جا کر دیکھیں یہ تو وہ صاحب ہیں نہیں جن کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا آقا نے اپنے ہاتھ سے. بالکل مایوس ہو کے بیٹھ گئے. تو یہ سنا کہ مظفر نگر ڈسٹرکٹ میں ایک گاؤں ہے حسن پور لوہاری. کیا نام ہے گاؤں کا؟ حسن پور لوہاری. وہاں خان لوگ رہتے تھے، نواب. کہ حسن پور لوہاری میں ایک میاں جی ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بہت نیک اور صالح انسان ہیں. تو ان کے دل میں یہ آیا کہ میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا، کوئی آدمی تو مجھے ملا نہیں، چلو آخر میں ایک دفعہ میاں جی کو بھی دیکھ لیتے ہیں جا کے. تو پیدل گئے. عصر کی نماز کے وقت اس مسجد میں پہنچے جس مسجد میں حضرت میاں جی نور اللہ مرقدہ بچوں کو پڑھاتے تھے. حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ عصر کا وضو کر رہے تھے مٹی کے لوٹے سے. جس وقت حضرت حاجی صاحب داخل ہوئے ہیں مسجد میں، جیسے ہی نظر پڑی حضرت میاں جی نور اللہ مرقدہ پر، فوراً یاد آ گیا کہ یہ تو وہی صاحب ہیں، وہی شخصیت ہیں جن کی چہرے کو مجھے دکھلایا تھا آقا نے اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا تھا. جب یہ دیکھا، جیسے ہی دیکھا، کیا مصیبت ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اسے بلاؤ اسے بلاؤ تاکہ میرے دماغ میں کچھ نہ رہے. جیسے ہی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے میاں جی کی شکل دیکھی ہے تو وہ تو وہی صورت ہے، وہی صاحب ہیں جن کو خواب میں آقا نے جن کے ہاتھ میں دیا تھا. تو دیکھتے ہی زور سے چیخ ماری، ایک دم زور سے چیخ ماری، بہت زور سے. تو معلوم ہے حضرت میاں جی نے کیا جواب دیا؟ حضرت میاں جی نے جیسے یہ چیخے اور روئے زور سے، چیخ مارنا کا مطلب یہ ایک دم زور سے روئے، تو حضرت میاں جی نے جواب دیا رحمت اللہ علیہ نے کہ خواب و خیال کی باتوں کا اتنا اعتبار نہیں کیا جاتا. سمجھے میرے جملے کو؟ تم نے جو خواب میں دیکھا ہے اس خواب کو تم نے اتنا سچا کیسے سمجھ لیا؟ یعنی خواب دیکھا حضرت حاجی صاحب نے
اور حضرت میاں جی نے بھی دیکھا اس خواب کو، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اور فوراً میاں جی فرماتے ہیں خواب و خیال کی باتوں پر اتنا اعتبار نہیں کرتے۔ حضرت اپنی جگہ سے دوڑے اور ان کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا۔ میرے دوستو، حضرت حاجی صاحب کی تربیت کی کس نے؟ حضرت میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ نے۔ اور حضرت میاں جی نور محمد کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ لو۔ اور حضرت حاجی صاحب کے کون ہیں دو مرید اور خلیفہ؟ کون ہیں؟ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور فقیہ النفس فقیہ العصر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ اور حضرت حاجی صاحب مولانا نہیں ہیں، شیخ الحدیث نہیں ہیں، صرف کافیہ تک پڑھا، اور اللہ نے وہ علوم عطا کیے، وہ علوم عطا کیے، وہ علوم عطا کیے کہ بڑے بڑے جو علماء تھے، محدثین تھے، وہ حضرت کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، ساری دنیا میں آپ کا فیض چل رہا ہے، اور آپ نے بیعت کی ایک ایسے آدمی سے جو غیر عالم ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو حضرت نے فرمایا کوئی بھی حضرت سے بیعت ہوا ہو ان کی کسی بھی بزرگی کی وجہ سے، سمجھے بات کو؟ کوئی اگر بیعت ہوا ہے حضرت سے کسی بھی بزرگی کی وجہ سے، میں تو حضرت سے صرف ان کے علم کی وجہ سے ان سے بیعت ہوا ہوں۔ میرے دوستو، مجھے بتاؤ حضرت میاں جی نور محمد کی زندگی میں اگر آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں تھی، مستحبات نہیں تھے، سنتیں نہیں تھیں، تو یہ فیض جاری ہوتا آج جو چل رہا ہے ساری دنیا میں؟ میں وہاں سے دیکھتا ہوں، یہاں سے نہیں۔ دیکھیے حضرت میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اور اس کے بعد حضرت حاجی صاحب سے پوچھا ایک دفعہ لوگوں نے کہ حضرت یہ بتلائیے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو، سمجھے بات؟ کیا لائے ہو اپنی زندگی میں، کیا کیا ہے تم نے دنیا میں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں تو یہ دو پھول پیش کر دوں گا، ایک محمد قاسم کو، ایک رشید احمد کو، یہ دو پھول لایا ہوں تیرے لیے، بس تو انہیں قبول کر لے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے آج آپ کے مدارس میں آ کر، آپ کے ہاں مستحبات کا کوئی اہتمام ہی نہیں رہ گیا ہے، سنتیں ہماری زندگی سے نکل گئی ہیں، ہمارے تصور ہی میں نہیں ہے۔ شیخ الحدیث ہمارے ہاں کا اپنے بچے کو امام کے پیچھے درمیان صف میں لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بچوں کو درمیان صف میں کھڑا کیا تھا؟ بتاؤ تم لوگوں نے کیوں پڑھا ہے؟ کھڑا کیا تھا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ احناف کے ہاں مغرب میں تعجیل ہے یا تاخیر ہے؟ ابھی الحنفی 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 پڑھ رہے تھے تم، بتاؤ مجھے تعجیل ہے کہ تاخیر ہے؟ اور تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں علماء خاموش ہیں؟ کیوں نہیں نکیر کرتے؟ 50 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا 50 سال کے بعد؟ آج تو ایسے لوگ موجود ہیں، 50 سال کے بعد وہی سنت ہوگی، اور جو سنت ہے وہ بدعت ہوگی، اور وہ اس ہندوستان میں ہوا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نام ابھی لیا تم نے، حضرت شاہ ولی اللہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز، اور حضرت شاہ عبدالعزیز سے یہ سارے سلسلے چلے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سنت اور بدعت کو الگ کیا ہے۔ آپ لوگ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھیے،
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھیے، دیکھیے اس ملک کے کیا حالات تھے، کس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے، کس طرح سے انہوں نے الگ الگ کیا ہے، اور آج آپ کے ملک میں اسی طرف ہر ایک چل پڑا ہے۔ میرے دوستو، کیا ہمارے لیے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر کامیابی کا کوئی راستہ ہے؟ کیا ممکن ہے؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، آپ نے مکمل پڑھا ہے، قرآن میں دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، فَاتَّبِعُونِي، اتباع کا حکم دیا ہے، اطاعت کا حکم نہیں دیا، یا اطاعت کا حکم دیتا ہے؟ کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ اتباع کا۔ اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ قرآن اتنے اہتمام سے کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، قل، قل کا مطلب کیا ہے؟ بول دو، گھوشنا کر دو، علل اعلان کہہ دو، سارے زمانے میں اعلان کر دو، ساری دنیا کو بتلا دو۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ اپنی جنت لکھ دے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہو اور آخرت میں بھی جا کے کامیاب ہو، تو تم کو یہ کرنا ہوگا، اتباع کرنی ہوگی، اطاعت نہیں۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ مدرسے کا ایک مدرس ہے، 6 گھنٹے کا، 4 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے شام، 2 گھنٹے کے بعد پھر مدرسے کا ملازم رہتا ہے، یا اپنے گھر جاتا ہے، بازار جاتا ہے، اپنے بچوں کو لے کر جاتا ہے، مہمانی میں جاتا ہے، مدرسہ اسے پکڑے گا اگر عصر کے بعد وہ گیا ہے؟ پکڑے گا؟ آپ کا سبق ہوتا رہا، عصر کی اذان ہو گئی، چھٹی ہو گئی، اب مغرب کے بعد سبق ہوگا، عصر کی اذان سے مغرب تک آپ آزاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ کھانا کھائیں گے، پانی پئیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، کبڈی کھیلیں گے، باتیں کریں گے، تفریح میں جائیں گے، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع یہ ہے صبح سے شام تک کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو آقا کی مرضی کے خلاف ہو یا آقا نے اس کام کو نہ کیا ہو۔ ہمارے اکابر کا کیا حال تھا؟ ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یہ مستحب نہیں ہے۔ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں؟ ہم کامیاب ہیں، صرف ہم اپنی دولت کے لیے، پیسے کے لیے نام لے رہے ہیں اپنے اکابر کا، حقیقت میں ہمیں محبت نہیں ہے ان سے۔ میرے دوستو، بات کڑوی ہے، کڑوی سمجھتے ہو؟ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں ابھی، وہ مولانا باہر گرام تھے، مولانا انعام الحق، ان سے کھانے میں پوچھ رہا تھا، اتنی تکلیف ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مدرسوں کے اندر کا ماحول اور مدرسوں کے باہر کا ماحول، آپ جس مدرسے میں چاہو، چاہے ڈھاکہ میں چلے جاؤ، چاہے سلٹ میں چلے جاؤ، جہاں چلے جاؤ، مدرسے کے اندر کے ماحول میں اور مدرسے کے باہر کے ماحول میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ نے پڑھا ہے، آپ کی پہلی حدیث کیا تھی بتاؤ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ خالی پڑھنا ہے؟ مجھ کو اتنا افسوس ہوا ابھی کہ جیسے ہی اس نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، صرف پہلی صف میں طلبہ تھے جنہوں نے آہستہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا، پیچھے میں نے طلبہ پر نظر ڈالی، بالکل ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ ابھی یہی میں دیکھ رہا تھا کہ تمام طلبہ کی زبان سے نکلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں؟ میرے دوستو، آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ جبریل امین آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور جبریل امین بربادی کی بد دعا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ آمین کہتے ہیں۔ پڑھیے کہ نہیں پڑھیے؟ اس کے بعد بھی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ایک
شور ہوتا تمام طلبہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا گیا تھا، نہیں ہوا۔ آگے کے طلبہ کو میں نے دیکھا کسی کے ہونٹ ہلے، پیچھے کچھ نہیں تھا۔ میرے دوستو، یہ ہماری کامیابی نہیں ہے، میں آپ کو گالی دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کی زندگی دیکھیے، آج ان کا نام لے کر آپ اپنے کو مضبوط سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا سلسلہ ہے، یہ ہمارا سلسلہ ہے، یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ امام بخاری تک یہ سلسلہ پہنچ رہا ہے رحمہم اللہ تک، اور ہمارا عمل کیا اس کے مطابق ہے؟ میرے دوستو، ہماری نیت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات ہے نا، اللہ کے نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک صحابی، تمام لوگ ہجرت کر کے آ گئے، ایک صحابی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑی دکان تھی ان کی مکہ مکرمہ میں، جیسے آج کل مال ہوتا ہے ایسا۔ مکے کا ہر آدمی مجبور تھا ان کے ہاں جانے پر اور خریدنے پر۔ انہوں نے کہا بھائی میں نہیں ہجرت کروں گا، میں تو مکہ مکرمہ میں بہت آسانی سے ہوں، آرام سے ہوں، میرا بزنس چل رہا ہے، میں کیوں چلا جاؤں؟ مدینہ منورہ چلا گیا، وہاں میرے بزنس کا کیا ہوگا؟ اتنا بڑا بزنس ہے، اسے وہاں سے وہاں منتقل کیسے کروں گا؟ جس دن مسلمانوں نے ہجرت کی اور یہاں سے مسلمان چلے گئے، اس دن سے کفار مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کا بائیکاٹ کرنا۔ بائیکاٹ سمجھ گئے؟ بائیکاٹ کرنا یعنی مطلب یہ ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام کریں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، لیکن کوئی چیز خریدیں گے نہیں۔ مہینوں گزر گئے، بہت سارے ملازم کام کرنے والے اپنی جیب سے پیسہ دے رہے ہیں، کوئی گاہک آتا ہی نہیں، خریدتا ہی نہیں۔ آخر میں فیصلہ کیا، لوگوں سے بات کی، جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے سامان، ان لوگوں کو بلایا، بہت بڑا پیسہ وہ مزدور لے کر آئے، تمام سامانوں کو پیک کیا، جو مضبوط سامان تھا ان کو اس پر لادا، گھوڑوں پر لادا، جو کمزور تھا انہیں اونٹ پر لادا، کیونکہ اونٹ آہستہ 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 چلتا۔ ہزاروں روپے اس زمانے میں خرچ کر کے سارا کا سارا سامان لے کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ فلاں تاجر صاحب بھی آ گئے ہجرت کر کے۔ جانتے ہیں آقا نے کیا جواب دیا تھا؟ بتاؤ کیا جواب دیا تھا؟ آقا نے جواب دیا تھا، جس نے مال کے لیے ہجرت کی ہے اس کی ہجرت مال کے لیے ہے، جس نے اللہ کے لیے کی ہے اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے۔ اس ہجرت کو قبول فرمایا آپ نے؟ نہیں، انما الاعمال بالنیات۔ آپ آج فارغ ہو رہے ہیں اس لیے کہ آپ بڑے شیخ الحدیث بنیں گے، آئندہ ہی سال کہیں گے آپ کہ مجھ کو ترمذی شریف چاہیے، مجھ کو مشکات شریف چاہیے، مجھ کو فلاں چاہیے۔ ایک مدرسے میں بھی، دو مدرسے میں بھی، تین مدرسے میں بھی میں کہوں گا بھائی کون صاحب ہیں؟ 3 مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، 17 مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں۔ ایک آدمی ابھی اسی سفر میں میرے پیچھے پڑ گیا، وہ اپنے ان سے کہے جو حواریین تھے، 5 مدرسے کا شیخ الحدیث، 5 مدرسے کا شیخ الحدیث، 5 مدرسے کا شیخ الحدیث۔ کیا اس کے لیے آپ نے پڑھا ہے؟ کیا بہت بڑے مقرر بننے کے لیے آپ نے پڑھا ہے؟ کیا لمبی پگڑی باندھنے کے لیے آپ نے پڑھا ہے؟ کیا لمبا کرتا پہننے کے لیے آپ نے پڑھا ہے، یا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے پڑھا ہے؟ میرے دوستو، زبان سے کہہ رہے ہو، اللہ جانتا ہے کہ زبان سے کہہ رہے ہو کہ حقیقت کہہ رہے ہو۔ محدثین نے ان صحابی کا نام نہیں لیا ہے تاکہ صحابی کی عظمت میں کمی نہ آ جائے، صرف واقعہ نوٹ کیا ہے۔ بتاؤ واقعہ نوٹ کیا ہے کہ نہیں؟ ایک صاحب تھے، مکہ مکرمہ رہتے تھے، ایک محترمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے، وہ مدینہ منورہ آ گئیں۔ ان کا اس شرط پہ شادی کروں گی کہ مدینہ منورہ آ جاؤ ہجرت کر کے۔ وہ آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وہ آئیں۔ آقا کو تو ہر بات جبریل امین کے واسطے سے پہنچی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا جو عورت کے لیے آیا ہے اس کی ہجرت عورت کے لیے، جو مال کے لیے آیا ہے اس کی ہجرت مال کے لیے، جو اللہ کے لیے آیا ہے اس کی ہجرت اللہ کے لیے۔
تو میرے دوستو اگر ہماری یہ نیت صاف ہے تو ہی ہم کامیاب ہیں، اگر صاف نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی کیفیت کیا تھی، ہمارے اکابر کے حالات کیا تھے، مجھے بتاؤ دنیا کے لیے کوئی کام کیا؟ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف پڑھانے والے آخری ہیں، اس کے بعد ہندوستان میں کوئی نہیں بچا، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے آخری شاگرد ہیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ انہیں اپنی زندگی میں دیوبند میں لا کے بٹھا دیا۔ انہوں نے خود مجھے سنایا، وہ پڑھتے تھے وہاں ہاپوڑ میں، ان کے ماموں رہتے تھے، وہاں پڑھتے تھے۔ جس وقت انہوں نے فیصلہ کیا دیوبند آنے کا، دیوبند اسٹیشن پر جب وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب چھوٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، سردی کا زمانہ ہے، یہ ہم نے تو یہ بہت شاندار پہن رکھی ہے۔ وہاں دیوبند میں مرزئی، اس کو کہتے ہیں روئی کی بنتی تھی، روئی کی مرزئی پہنے ہوئے ہیں، پگڑا نہیں ہے، اونی رومال نہیں ہے، وہی روئی کا ٹوپ، اس کو کنٹوپ کہتے تھے، ایسے آ کر ایسے یہاں بٹن لگا لیتے تھے پیچھے سے، وہ کنٹوپ اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی گاؤں کا آدمی ہے جو پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا، سلام کیا، ایک طرف کو ہو گئے۔ اس کے بعد جو حضرت کے خادم ساتھ میں تھے، ٹکٹ وغیرہ لینے گئے ہوئے تھے، وہ آ کے حضرت کے پیچھے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے خود سنایا ہے، فخر المحدثین جن کے بارے میں کہا جاتا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بڑے مولانا کون؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ میں تو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے گھنٹوں محنت کی ہے پگڑی باندھنے میں، یہاں پھول نہ آئے اور یہاں پھول آ جائے، اور یہاں پھول نہ آئے تو یہاں پھول آ جائے۔ میرے دوستو اس طرح سے اپنے کو مٹایا اللہ کے لیے، جو کام کیا اللہ کے لیے کیا، دل میں کسی طرح سے دنیا کی منفعت نہیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین جس وقت دیوبند سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ ہجرت کی ہے ہمارے دادا علیہ الرحمہ نے، اسی سال فارغ ہوئے۔ کیا عمر رہی ہوگی فارغ ہوئے؟ بتاؤ کیا عمر ہوگی؟ بولو 50 سال، 70 سال، پھر کیا ہوگی؟ 18 سال، 20 سال، 21 سال، بس جیسے ہماری عمر ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کیسا تعلق ہے اس عمر میں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد ہیں، تقریباً 66 کتابیں پڑھی ہیں دیوبند میں۔ ابا جی نے 66 کتابیں، اور 66 میں سے آدھی کتابیں صرف حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہیں اور آدھی دیگر اساتذہ سے۔ اور جب فارغ ہوئے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے محبت تھی، تعلق تھا۔ حضرت سے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں بیعت نہیں کروں گا، ہمارے جو پیر ہیں سب کے پیر ہیں، کون پیر ہیں؟ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ، ان سے بیعت کراؤں گا۔ عصر کی نماز پڑھ کر پیدل، موٹر نہیں، کار نہیں، موٹر سائیکل نہیں، گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، بیل گاڑی نہیں، پیدل فجر کی نماز کے وقت پہنچ گئے گنگو۔ تہجد سے فارغ ہوئے تھے حضرت، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کیونکہ جمعرات کا دن جاتے تھے، آج جمعرات کا دن نہیں ہے، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ یہ مولوی حسین احمد کو لے کر آیا ہوں، یہ فارغ ہوئے ہیں، ان کے والد ہجرت کر رہے ہیں مدینہ منورہ کے لیے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کو بیعت کر لیں۔ حضرت نے فوراً بیعت کر لیا، اور بیعت کر کے کوئی تسبیح نہیں دی حضرت نے، فرمایا کہ ہمارے تمہارے سب کے امام، سب کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہیں، میں نے بیعت کر لیا ہے، سبق وہ دیں گے، کیونکہ سبق پہلا جو جائے گا جیسا ہوگا ویسا دل پر اثر ہوگا، جتنا اعلیٰ ہوگا اتنا اعلیٰ اثر ہوگا۔ بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جا کر عرض کر دیا حضرت سے، حضرت نے فوراً سبق دے دیا اور فرمایا کہ یہیں میرے پاس آ کے روزانہ اپنے سبق کی تکمیل کیا کرو۔ مدینہ منورہ کے لیے جب روانہ ہوا، پورا خاندان خود لکھتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا ہے، خود لکھتے ہیں جب مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا ہے خاندان، تو اس زمانے میں اونٹ پر جاتے تھے، اونٹ پر ہر آدمی تھا، ابا جی بھی اونٹ پر تھے۔ آدھی رات میں خزیمہ ایک منزل تھی، اور خزیمہ کے بعد دوسری منزل تھی رابغ۔ خزیمہ سے قافلہ چلا، اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اونٹ پر بیٹھ کر کوئی سوئے گا؟ بتاؤ، اونٹ پر بیٹھ کر کسی کو نیند آئے گی؟ اور اگر سو گیا تو اونٹ پر بیٹھا رہے گا یا زمین پر گرے گا؟ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں پہلی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور زیارت اس شان سے ہوتی ہے کہ پہلی دفعہ دیکھا اور دیکھتے ہی دوڑے اپنی جگہ سے اور اپنا سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں رکھ دیا، لیٹ گئے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیا اگر آقا کی ذات سے پوری ہم آہنگی نہ ہوتی، ان کی زندگی سے، ان کی سنتوں سے، ان کے مستحبات سے، تو یہ ہو سکتا تھا؟ خود بتاؤ، ہو سکتا تھا؟ ماشاءاللہ آج فارغ ہو رہے ہو تم لوگ۔ دوڑے اپنی جگہ سے اور اپنا سر رکھ دیا آقا کے پاؤں میں۔ آقا نے ایسے ہاتھ ڈالا یہاں، اور ہاتھ ڈال کے ایسے کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے فرمایا، بول کیا مانگتا ہے؟ کیا کہا؟ بول کیا مانگتا ہے؟ بول کو کیا کہیں گے حضرت؟ بولو کی چاہو، بولو کی چاہو۔ سمجھے بات کو؟ کون کہہ رہا ہے؟ سارا عالم کا سردار، سارے انسانوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار اللہ کے محبوب فرماتے ہیں بولو کی چاہو۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ جنت چاہیے، کہتے کہ نہیں؟ عزت چاہیے، اچھی اچھی اولاد چاہیے، دولت چاہیے۔ ایک چیز مانگی، صرف ایک چیز مانگی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں وہ یاد ہو جائیں۔ ایک چیز فرمایا، جو کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں وہ یاد ہو جائیں، اور جو نہیں پڑھی ہیں تو میرے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے کہ میں مطالعے سے ان کو سمجھ لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا تجھ کو دیا، جا تجھ کو دیا کیا کہیں گے؟ جاؤ تمہاکے دیوا گیلو۔ بڑا مقرر ہے نا حضرت، تمہاکے دیوا گیلو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، سارے نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں، سارے انسانوں کے سردار فرما رہے ہیں جاؤ تم کو دے دیا۔ میرے دوستو، یہ کب اتنا قرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا قرب؟ ابھی طالب علم ہیں، پہلی دفعہ نکلے ہیں، ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے ہیں۔ کیسے حاصل ہوا؟ کیا ایسے جیسے ہمارا معاملہ؟ میرے دوستو، یہی میں لمبی بات نہیں کر سکتا۔ اب مجھ کو اصل میں بولنے میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ آپ میری بات سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ کہیں نہیں سمجھ رہے۔ یہ حاصل ہوا، یہ ہمارے اکابر کی زندگی تھی، یہ ہمارے اکابر کے حالات تھے، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ استقامت اگر دنیا کے لیے ہوگا تو استقامت ہوگی؟ بولو، دنیا اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو استقامت ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہوگی۔ قرآن میں ہے 2 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، جن کے
بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اعمال نامہ ہوگا۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے، وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کہیں گے بالکل جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اب تو اللہ کے سامنے جب پہنچیں گے روئیں گے، معافی مانگیں گے، اللہ نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں معاف کیا تو دوزخ میں بھیجے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے نامہ اعمال سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ مطمئن سمجھ گئے؟ مطمئن نہیں ہوں گے، انہیں یاد آئے گا کہ ہم نے تو نمازیں بھی پڑھی تھی، وہ اس میں نہیں لکھی ہیں۔ ان کو یاد آئے گا ہم نے چلے بھی کیے تھے، وہ اس میں نہیں لکھے ہیں۔ ان کو یاد آئے گا کہ ہم نے تو حدیث بھی پڑھائی ہے، وہ اس میں نہیں لکھے ہیں۔ ان کو یاد آئے گا کہ ہم نے عمرے بھی کیے ہیں، وہ اس میں نہیں لکھے ہیں۔ ان کو یاد آئے گا کہ ہم نے بہت زور تقریر کی ہے، وہ اس میں نہیں لکھی ہے۔ ان کو یاد آئے گا کہ ہم نے حج کیے ہیں، وہ اس میں نہیں لکھے ہیں۔ کیوں نہیں لکھے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کیوں ایسا ہوا؟ تو ایک دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جو مطمئن ہوں گے اپنے نامہ اعمال سے، ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو اطمینان نہیں ہوگا۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ جب وہ سامنے آئیں گے تو قرآن اعلان کرتا ہے یوم تبلی السرائر۔ تم نے عمرے اس لیے کیے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس کا رمضان گاؤں میں نہیں گزرتا، حرم میں گزرتا ہے۔ تم نے چلے اس لیے لگائے تھے کہ لوگ کہیں بہت بھالو مانوس ہے، ہر سال چلے لگاتا ہے۔ تم نے لمبی لمبی نمازیں اس لیے پڑھی تھی کہ لوگ یہ کہیں کہ بہت نمازی ہے۔ دنیا میں مل گیا، لوگوں نے نمازی بھی کہہ دیا، لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا بہت نیک آدمی ہے۔ اللہ اعلان کراتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، شرک میں برداشت نہیں کرتا۔ اگر تمہاری دو چاہتیں تھیں، دنیا بھی تھی اور اللہ بھی تھا، تو اللہ کہتا ہے میں اپنے کو ہٹا لیتا ہوں، دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی تمہیں مل گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ میرے دوستو، انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے۔ اب ہماری نیت کیا ہے؟ مجھے اتنا افسوس ہوا آج مجھے معلوم ہوا کہ بنگلہ دیش میں یہ قاعدہ ہو گیا ہے کہ 4 آدمی تراویح میں پڑھتے ہیں۔ میں تو حیرت میں پڑ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ کسی کا قرآن کریم مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں اللہ کا شکر ہے اگر کوئی پڑھوانا چاہتا ہے 2 کو تو یہ بھی پورا قرآن کریم پڑھے گا اور یہ بھی پورا قرآن کریم پڑھے گا، یہ بھی پورا پارہ پڑھے گا اور یہ بھی پورا پارہ پڑھے گا۔ ایسا تصور ہی نہیں ہے کہ آدھا پارہ اس نے پڑھا اور اگلا آدھا پارہ اس نے پڑھا۔ بتاؤ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مجھے تو آج ہی پتہ چلا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان مبارک میں حضرت جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے، تو کیسے کرتے تھے؟ ایک پارہ جو آپ نے پڑھ دیا تو اگلا پارہ پڑھتے تھے حضرت جبریل؟ بتاؤ مجھے کیسے پڑھتے تھے؟ اسی پارے کو پڑھتے تھے۔ ایک پاؤ پڑھا، اب اس پاؤ کے بعد اگلا پاؤ بھی پڑھ دیا، پھر آقا نے وہ جو اگلا پاؤ تھا اسے پڑھا، پھر اس سے اگلا پاؤ پڑھ دیا، پھر حضرت جبریل امین نے پچھلا پاؤ ملا کے اگلا پاؤ پڑھ دیا۔ دونوں کا پورا قرآن کریم ہوا ہے یا ایک کا پورا قرآن کریم ہوا ہے؟ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو کیوں پڑھا تھا تم نے؟ کیوں پڑھا ہے تم نے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میرے ساتھ وہ بچہ ہے احتشام وہ کیا ہے نام، نرسندی کا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم قرآن کریم کہاں سناؤ گے؟ تو یہ ساری تفصیلات میرے علم میں آئی، مجھے پتہ ہی نہیں۔ کسی میں سے ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو جاہل لوگ ہیں یہ تو ہماری زندگی کو دیکھیں گے، اس پر فیصلہ کریں گے۔ قرآن کا مذاق بنا لیا۔ جس سال دارالعلوم میں ہنگامہ ہوا ہے اور رمضان میں دارالعلوم میں تعلیم ہوئی ہے،
تو پورے دارالعلوم میں تقریباً 400 450 500 جگہ تراویح ہوتی تھی. کہیں ایسا تصور نہیں تھا کہ 2 لڑکے پڑھ دیں، آدھا ایک پڑھ دیں. وہ انتہائی یعنی برا سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں اس کو یاد نہیں ہے. چل پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں، احساس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے اس بربادی کا. اور یہ سب بربادیاں مدرسوں سے شروع ہوئی ہیں، اور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو، خالی اکابر کے نام لینے سے نہیں ہوگا، ان کی زندگی کو پکڑنا ہوگا تو کامیابی ملے گی، نام سے کامیابی نہیں ملے گی. مجھے بتلا دو، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ لو کہ ہمارے کھیت میں غلہ ہو جائے 3 مہینے کے بعد، لوگ پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہیں گے پاگل کہ نہیں کہیں گے؟ بیٹھے بیٹھے غلہ پیدا ہوگا، جاؤ صفائی کرو، ہل چلاؤ، غلہ لے کر آؤ، وہ ڈالو، پانی ڈالو، دیکھو جو اس میں گھاس نکلے اس کو صاف کرو، جب تیار ہو جائے تو اسے کاٹو، اسے نکالو، پھر گھر لے کر آؤ، چکی میں لے جاؤ، اسے پیسو، پیسنے کے بعد پھر پکاؤ، پکانے کے بعد کھاؤ. تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہو سکتا. یا خالی نام لینے سے کہ گیہوں پیدا ہو جائے، گیہوں پیدا ہو جائے، ہو جائے گا. تو کیسے تم اکابر کا نام لے کے یہ چاہتے ہو کہ وہ زندگی مل جائے، وہ برکتیں مل جائیں، وہ خیر مل جائے، جب تک اس پر عمل نہیں کرو گے؟ بتاؤ. مجھ کو میرے بڑے بھائی نے سنایا، آپ بھی سن لیجئے. اللہ، انتقال ہو گیا. حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود سنایا تھا، اور ان کو میرے والد نے سنایا تھا علیہ الرحمن، کہ ان کے ایک استاذ تھے. جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا تو آزادی سے پہلے پاکستان میں صوبہ سرحد کے جو لوگ ہوتے تھے وہ انتہائی محنتی ہوتے تھے. تو سرحد کے اساتذہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے. بھائی صاحب ان کا نام بھول گئے تھے. میں نے پوچھا بھائی صاحب سے ان کا نام کیا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ شاید سعید احمد نام تھا، کیا تھا وہ بھول گئے تھے. ابا جی نے خود انہیں سنایا کہ انہوں نے ارادہ کیا حج کا. دارالعلوم دیوبند کے استاذ تھے، پڑھاتے تھے. ابا جی کے بھی استاذ تھے، انہوں نے کچھ کتابیں ان سے پڑھی تھیں. تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا دیوبند سے مدینہ منورہ کہ اس سال میرا ارادہ ہے حج کا، اور میں حج کے بعد مدینہ منورہ آؤں گا. ایک دن یہ خواب دیکھتے ہیں، دیوبند میں رہتے ہوئے، ابھی دیوبند سے روانہ نہیں ہوئے، دیوبند میں رہتے ہوئے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم حج کو جا رہے ہو، اگر مدینہ منورہ میں میرے دسترخوان پر پہلے دن تم کو شلجم اور گوشت ملا، سمجھو بات کو، میرے دسترخوان پر مدینہ منورہ میں پہلے دن تم کو اگر شلجم گوشت ملا کھانے کو، تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارا حج قبول ہو گیا. سبحان اللہ سے نہیں قبول ہوگا، کرنے سے ہوگا. اچھا، شلجم گوشت جانتے ہو؟ شلجم کو کیا کہتے ہیں؟ شلغم. گول سا ہوتا ہے، اس کے اوپر پتے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں وہ کھانا بہت اچھا لگتا ہے، پتوں کو اور وہ جو گول گول اس کا وہ ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے گوشت کے ساتھ پکاتے ہیں، اسے خوب بھونتے ہیں، خوب بھونتے ہیں. آپ کے ہاں تو بھونتے نہیں ہیں، پتے اتنے لمبے لمبے نظر آتے رہتے ہیں. حافظ صاحب نے فوراً کہہ دیا ہمارے ہاں بھی پکتا ہے، جیسا پکتا ہے مجھے پتا ہے. اتنے لمبے لمبے پتے اور پانی، اس میں نہ پانی ہوتا ہے، پتے بالکل حلوہ ہو جاتے ہیں، بہت مزیدار ہوتا ہے. انہوں نے یہ خواب دیکھا استاد نے، اور بہت پریشان ہوئے کہ شرط لگ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان کہاں ملے گا؟ دسترخوان سمجھتے ہو؟ آج ہم دسترخوان کی سب سے زیادہ بے عزتی کرتے ہیں. پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں دسترخوان پہ کہ نہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں پاؤں رکھ کے. بتاؤ برکت ہوگی؟ سمجھ میں آتی ہے بات تمہارے؟
مجھے یہ بتاؤ کہ جس پلیٹ میں کھانا کھاتے ہو اسی میں ہاتھ دھوتے ہو کہ نہیں؟ دھوتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برتن میں کھانا کھایا اس میں کبھی کلی کی؟ ایک حدیث بتلا دو مجھے، اتنے دن تم نے پڑھی ہے، ایک حدیث بتلا دو، یا کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کر آپ نے ہاتھ دھویا ہو بتلا دو۔ اگر کبھی ہاتھ دھویا ہے تو دسترخوان ایسے ہے تو ایسے پیٹ کر لیے، پیٹ دسترخوان کی طرف ہو گئی، منہ دوسری طرف ہو گیا تو ہاتھ دھویا ہے آپ نے، دسترخوان پہ کبھی نہیں دھویا۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ پلیٹ میں ہاتھ دھویا جا رہا ہے، دسترخوان پر کھانا لگ گیا اور کھانا لگ کے وہ آتا ہے دسترخوان پر ہاتھ دھلانے کے لیے اور وہیں ایسے ایسے چھینٹا دیتے ہیں۔ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو پیٹ میں ہے وہ بھی متلی باہر نکل آئے گی۔ میرے دوستو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں کیسی محبت ہے، آپ کے دل میں کیسا تعلق ہے، آپ اپنی زندگی کو کس طرف چلانا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ کے محبوب کی زندگی کو پکڑنا چاہتے ہیں یا اللہ کے دشمن شیطان کی زندگی پکڑنا چاہتے ہیں؟ محبوب کی زندگی پکڑنے کے یہ لچھن نہیں ہے جو آپ لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں۔ میرے دوستو وہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ پہلے دن میرے دسترخوان پر اگر تمہیں شلغم گوشت ملا تو سمجھ لینا تمہارا حج قبول ہو گیا۔ اچھا ابا جی نے حساب لگایا، حج ختم ہو گیا، قافلے آنے شروع ہو گئے، تو روز آنا گھر میں صبح کو فرماتے تھے آج میرے استاد آنے والے ہیں، کچھ کھانے کا انتظام بہترین، روز آنا طرح طرح کے کھانے پکتے تھے، اور ابا جی تشریف لے خود سنایا تشریف لے جاتے تھے اس جگہ پر جہاں قافلے آ کے اترتے تھے، روز آنا جاتے تھے حرم شریف میں، سبق پڑھاتے پڑھاتے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ایک دن کھانا پکوایا، 2 دن کھانا پکوایا، 3 دن کھانا پکوایا، 4 دن کھانا پکوایا، 5 دن کھانا پکوایا، 6 دن کھانا پکوایا، 7 دن کھانا پکوایا، 8 دن تک کھانا پکتا رہا۔ کتنے دن؟ 8 دن تک کھانا پکتا رہا، اور روزانہ استاذ کو لینے کے لیے جہاں اڈا ہوتا ہے، جہاں آ کر قافلے اترتے تھے وہاں چلے جاتے تھے۔ استاد موبائل تو تھا نہیں، استاد نہیں آئے تو 8ویں دن دل میں یہ آیا کہ شاید استاد مدینہ منورہ کی حاضری کے بغیر واپس ہو گئے، نہیں تشریف لائے، کچھ نہیں، روزانہ کھانا پکتا تھا، گھر والے کھا لیتے۔ 9ویں دن سبق پڑھا رہے تھے، سبق پڑھاتے پڑھاتے ذہن میں آیا کہ چلیں دیکھ لیں شاید آج آ گئے ہوں۔ اب جو اچھا قافلہ 1 2 3 ایک سویرے آ گیا، ایک پھر دیر میں آیا، ایک پھر دیر میں آیا، ایک اور دیر میں آیا، دوپہر کے قریب ایک قافلہ جو آیا تو اس میں دیکھا کہ استاد صاحب موجود ہیں۔ اچانک کوئی انتظام نہیں ہے آج گھر میں کھانے پینے کا۔ اچھا اس زمانے میں 8 دن 10 دن آدمی بے نہائے دھوئے آتا تھا، کالا بھجنگ۔ خیر فوراً استاذ کا سامان اتروایا، فوراً مزدور لیا، اس کے سر پہ سامان رکھا اور جلدی سے گھر، کتنے دن کے بھوکے تھے پتہ نہیں، لے کر فوراً آئے، جلدی سے غسل کا انتظام کیا، اور غسل کا انتظام کر کے فرمایا گھر والوں سے جو گھر میں کھانا ہے فوراً نکالو۔ اب دسترخوان بچھا اور استاد کے لیے کھانا جو لگا تو جیسے ہی کھانے کو استاد نے دیکھا، دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اب رو رہے ہیں۔ ابا جی پریشان کیا، اللہ خان آدمی، کون سی گستاخی ہو گئی، کس چیز کی تکلیف پہنچ گئی حضرت کو کہ بجائے کھانا کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ کر صرف رو رہے ہیں۔ بہت دیر تک روتے رہے، ابا جی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد جب انہیں سکون ہوا تو انہوں نے اپنا خواب سنایا، اور خواب سنا کے یہ کہا کہ میں نے خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ مدینہ منورہ جب تم جاؤ گے پہلے وقت اگر میرے دسترخوان پر تم کو شلجم گوشت ملا تو تم یہ سمجھ لینا کہ تمہارا حج قبول ہو گیا۔ آج میں تمہارے دسترخوان پر دیکھ رہا ہوں کہ صرف شلجم اور گوشت پکا ہے۔ اور وہ استاد یہ کہتے ہیں ابا جی کا ہاتھ پکڑ کے کہ ایک تو مجھے یہ خوشی ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا، دوسری میرا دل اتنا خوش ہے کہ میرا شاگرد
اللہ نے اس کو یہ ترقی دی ہے کہ آقا فرماتے ہیں میرا دسترخوان، میرا گھر. آپ نے ابھی پڑھا تھا شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین. شیخ العرب والعجم پڑھا تھا، شیخ الاسلام والمسلمین نہیں پڑھا تھا. شیخ الاسلام والمسلمین بھی پڑھا تھا. میرے دوستو، کیوں ایسا ہوا؟ کوئی کام لوگوں کا یہ فیصلہ تھا کہ مستحب ہے کہ نہیں، حضرت مدنی کو دیکھ لو. سنت ہے کہ نہیں، حضرت مدنی کو دیکھ لو اپنے زمانے میں. تو میرے بھائیوں 4:30 بج گئے، مجھے سلہٹ بھی جانا ہے، اور حضرت مولانا کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ مجھ کو یہ موقع دیا کہ میں آپ سے براہ راست گفتگو کر رہا ہوں. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہماری کامیابی، آپ دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتباع کا کیا مطلب ہے؟ بیت الخلا میں بھی اتباع ہونی ہے، بیت الخلا جانے میں بھی اتباع ہونی ہے، بیت الخلا سے نکلنے میں بھی اتباع ہونی ہے، کھانا کھانے میں بھی اتباع ہونی ہے، کھانے کے لیے بیٹھنے میں بھی اتباع ہونی ہے. یہی نہیں ہے کہ اتباع صرف نماز اور روزے میں ہو گئی. کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بیت الخلا جا رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے آب دست کر رہے ہیں، اپنی گندگی کو صاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سو رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کھانا کھا رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ، اتباع کا مطلب یہ ہے کہ 100% ہم کھانا کس طرح سے بیٹھ کر کھاتے ہیں. سچ بتلا دو، ابھی بتلا دو. کیا جیسے دو زانو بیٹھے ہو ایسے بیٹھتے ہو یا ایسے بیٹھتے ہو؟ میں ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں، غور کریں اور اپنی زندگی میں لائیں. مجھے بتائیے، ہر آدمی ایسے بیٹھتا. مجھے اتنی حیرت ہوئی میں آپ سے بتلا نہیں سکتا. ڈھاکہ میں ابھی میری دعوت ہوئی، وہ جو مدرسے کے محتمم صاحب تھے، بڑا حال تھا، اور بڑے حال میں انہوں نے علماء کو اور بڑے لوگوں کو کھانے میں بلا رکھا تھا. میں نے بڑا شور مچایا تو یہ ہوا کہ کھانے پر دسترخوان بچھانے کے بعد کھانا آنے سے پہلے انہوں نے تمام لوگوں کے ہاتھ دھلائے. مجھے یہ بتاؤ، ابھی فارغ ہوئے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ کیسے دھوتے تھے؟ بتاؤ، بولو، تم سے پوچھ رہا ہوں. گٹے تک دھوتے تھے یا انگلیاں دھوتے تھے؟ سچ بتلا دو، کتنا دھوتے تھے؟ یہاں تک دھوتے تھے یا انگلیاں دھوتے تھے؟ یہاں تک دھوتے تھے. کسی ایک آدمی نے یہاں تک ہاتھ نہیں دھویا، ایک آدمی نے بھی. سب نے بتا ایسے ایسے کیا، ایسے 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 ایسے. بتاؤ، ایک آدمی، میں وہاں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر پورا لے کر گھوما. اتنا مجھے افسوس ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بتلا نہیں سکتا. مفتی محمود صاحب سے، مفتی محمود گنگوہی علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ ہاتھ کیسے دھونا چاہیے؟ انہوں نے کہا بھائی گٹے تک. تو کہا کہ گٹے تک تو لوگ دھوتے نہیں. کہا سنت نہیں ادا ہوتی ہے. یہ نہیں کہا مستحب، کہا سنت نہیں ادا ہوتی ہے. یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا، میں کسی سے پوچھتا ہوں بھائی ایسا کیوں، کیا وہ مجھ سے کہتا ہے کیا ہماری نماز نہیں ہوئی؟ ہاں بھائی ہو گئی، مجھے کیا ہے. ایک ایک چیز کو پکڑو گے تو کامیابی ہے، نہیں تو کامیابی نہیں ہے. یہ تو ایک چیز میں نے دیکھ لی تو آپ کو بتلا دیا. ابھی یہاں آنے سے پہلے مجھے معلوم ہوا، میں نہیں جانتا تھا کہ اب قرآن کریم کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں. حضرت، آج ہم دیوبندی ہیں. کون ہے بانی دیوبند کے مسلک کا؟ جانتے ہو؟ کہاں سے دیوبندی بن گئے؟ یہ تو بدعات سے بھرا ہوا تھا پورا ماحول. کس نے الگ کیا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ اپنی خانقاہ میں خود نماز پڑھاتے تھے. امام سے نہیں پڑھواتے تھے، خود پڑھاتے تھے.
40 سال نماز پڑھائی ہے. کتنے دن پڑھائی ہے؟ 40 سال حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں نماز پڑھائی ہے. اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جن کو حکیم الامت کا لقب دیا ہے کہ نہیں، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال میں کبھی غیر مسنون قرات نہیں کی اور کبھی پارہ ام کے علاوہ کہیں سے نہیں پڑھا. سمجھے بات کو؟ کیا سمجھے؟ پارہ ام میں طوال مفصل ہے کہ نہیں؟ پارہ ام میں اوساط مفصل ہے کہ نہیں؟ پارہ ام میں قصار مفصل ہے کہ نہیں؟ ہاں، طرح طرح کی آبادیں نکالنا، شیخ سدیس کی آباد نکالنا اور فلاں نکالنا، اور جو مالدار لوگ آئے ہیں ان کو سنانا، اور جو گاؤں کے لوگ بیچارے جمع ہیں ان کو سنانا، اور جو تاجر ہیں ان کو سنانا، وہ تو نہیں ہوگا پارہ ام میں. اللہ کے لیے اگر پڑھنی ہے تو پارہ ام میں سب کچھ ہے. 40 سال نماز پڑھائی، ہمیشہ پارہ ام سے پڑھا، کبھی غیر مسنون قرات نہیں کی. کیا ہم عمل کرتے ہیں؟ کوئی ایک بھی عمل کرتا؟ میں تو فجر کی نماز میں اس کی کوشش کرتا ہوں، اگر کسی مدرسے میں ٹھہرا ہوا ہوں کہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ لوں، مسجد میں نہ جانا پڑے. میں سچ کہہ رہا ہوں، بالکل 1% بھی جھوٹ نہیں. نہ اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ 13 منٹ 14 منٹ کھڑا کیا کیا پڑھتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. 6 رکعت 6 آیتیں 8 آیتیں کہاں سے پڑھتی، اور اتنی قرات کرے گا. ہمارے ہاں بہت عظیم الشان قاری ہے، قاری احمد اللہ، بہت بڑا قاری ہے. 7 عشرہ اس کو حفظ یاد ہے. 7 عشرہ کی وہ تعلیم دیتے ہیں، کتاب نہیں سامنے رکھتے، طالب علم پڑھتا ہے یہ بولتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا قاری صاحب یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے بالکل مکروہ ہے، حضر میں پڑھنا چاہیے قرآن کریم نماز میں، ترتیل میں بالکل مکروہ ہے نماز پڑھنا. ابھی اسی سفر میں گجرات میں ہے وہ، میں گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا. اور انہوں نے جو اپنے اس کو کھڑا کیا شاگرد کو، ان کے شاگرد تو اس طرح سے ان کے چاروں طرف پھرتے ہیں جیسے کہ شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، ہر وقت گھومتی رہتی ہے، اس طرح سے قاری احمد اللہ کے چاروں طرف. ہم جب وہاں پڑھتے تھے مراد آباد میں تو وہ ہم سے اوپر تھے لیکن پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہماری بے تکلفی بہت ہے. اس طرح سے گھومتے رہتے. ان کے شاگرد نے بہترین حافظ، بہترین قاری ایسی نماز پڑھائی ہے کہ 7 منٹ میں 8 منٹ میں پہلی رکعت میں پارہ ام پڑھا اور دوسری رکعت میں اذا الشمس کورت، 8 منٹ میں دونوں رکعتیں پڑھا دی اور ختم، چھٹی. اور یہاں جس مدرسے میں چلے جاؤ جو امام کھڑا ہوگا اللہ اکبر، ایسی قرات، ایسی. طلبہ کیا سیکھیں گے؟ طلبہ کس چیز پر عمل کریں گے؟ پھر ہوگا کیا؟ اچھا ایک اور مصیبت ہے، پہلی رکعت میں کہیں سے پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں مکمل سورت پڑھ دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ پہلی سورت میں مکمل سورت نہیں ہوئی تو ناقص سورت ہوئی نا، بولو ناقص پڑھا، اور دوسری رکعت میں کامل ہوا تو دونوں رکعتیں برابر ہوئیں. تو کراہت آئی کہ نہیں آئی؟ کس لیے کراہت آئی؟ کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں. دیکھو میری بات بری لگے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن مولانا نے مجھ سے فرمایا کہ تم آؤ. میں نے کہا بھائی میں نے تو جس دن بخاری شریف پڑھی تھی اس دن سے آج تک کھولا نہیں ہے، پھر میں کسی کو ختم نہیں کراتا ہوں. ایک بیچارہ عالم ہے عراق کا، 2 مہینے ہو گئے، ہر تیسرے دن فون کرتا ہے. میں نے کہا میں نہیں اجازت دیتا. ابھی پرسوں بھی فون آیا تھا اس کا. اجازت وہ دے جس کا عمل ہو، میں اس قابل ہی نہیں کہ اجازت دوں. تو میرے دوستو دیکھو ہم کدھر جا رہے ہیں اور کس لیے آج ہم فارغ ہوئے ہیں، کس لیے آج ہم نے بخاری شریف ختم کیا اور کس لیے ہم نے یہ سلسلہ یہاں سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک پہنچایا. بات آئی سمجھ میں؟ عمل کریں گے، کوشش کریں گے، جو سوچتے تھے اس سے الٹ سوچیں گے. اب تک تو ہماری سوچ کچھ اور تھی، آج ہماری سوچ بدلی کہ نہیں بدلی؟ یہ بتاؤ، بدلی کہ نہیں بدلی؟ بدلی تو میں بہت ہی اللہ کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں. لیکن اس بات کو پکڑ لو مضبوطی سے، اپنے اکابر کو.
آپ سوچئے بہت سارے واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں، بہت سارے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت، ہم پڑھتے ہیں حدیث جبریل کیا ہے بتاؤ، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کیا ہے تیسرا سوال؟ ہاں کیا ہے مطلب؟ تم دیکھ رہے ہو، تم نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے ذہن میں اگر مستحضر ہوگا تو ہم کوئی غلط کام کریں گے؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ جب سوتے تھے تو سیدھے نہیں سوتے تھے، اور کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے پاؤں ایسے پھیلا کے سوئے ہوں. ہمیشہ پاؤں ایسے کر کے لیٹتے تھے، ہمیشہ 40 سال مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، وہیں پابند خاک ہوئے. ہمیشہ لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ سیدھے کیوں نہیں لیٹتے، حضرت آپ سیدھے کیوں نہیں لیٹتے؟ کسی کو جواب نہیں دیتے تھے. آخر میں جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو فرمایا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اللہ کے سامنے پاؤں پھیلا کے میں کیسے لیٹ جاؤں. ومل احسان، کیسے لیٹ جاؤں پاؤں پھیلا کے؟ کبھی کسی نے نہیں دیکھا پاؤں پھیلا کے سوتے ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کے بارے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے کسی وجہ سے بھی حضرت سے بیعت کی ہو، میں نے تو ان کے علم کی وجہ سے ان سے بیعت کی ہے. اور سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت کو علم لدنی حاصل تھا. ادھر سوال ہوا، ادھر القاء شروع ہو گیا، بولنا شروع ہو گیا. کبھی کسی نے نہیں دیکھا. ہم وقت استحضار، کس چیز کا استحضار؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر ہر وقت ہمیں اس کا استحضار ہو تو ہم جھوٹ بولیں گے؟ ہم دنیا کے لیے کوئی کام کریں گے؟ ہم تقریر کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، یا یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ لوگوں میں ہمارا نام ہو؟ آئے گا کبھی ذہن میں یہ؟ میرے دوستو، جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے اسی کو یاد رکھیے، اسی پر عمل کیجیے. یہ ہمارے اکابر ہیں، ان اکابر کی یہ خصوصیات تھیں جس کا نتیجہ یہ ہے، دیکھ لیجیے آپ. اور اگر آپ کوشش کریں گے اب بھی کچھ نہیں ہے، اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اللہ تعالی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے. یا الہ العالمین، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ تو ہمیں شیطان کے راستے سے بچا لے. یا الہ العالمین تو ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے. اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے. یا الہ العالمین تو اپنی مدد ہمارے ساتھ کر دے. یا اللہ تو اس مدرسے کو ہر طرح کے شر اور فتنے سے بچا لے. اے اللہ ہم یہاں آج حاضر ہیں، ہماری حاضری کو قبول کر لے. اے اللہ تو اس مدرسے کے چلانے والوں کی خدمات کو قبول فرما لے. اے اللہ مولانا ضیاء الدین کی عمر میں خیر کے ساتھ برکت عطا کر دے. یا الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دے. اے اللہ ہماری زندگی میں برکتیں عطا کر دے. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو ان سب کو کامیاب اور بامراد کر دے. یا الہ العالمین ہماری کھیتیوں میں برکتیں عطا کر. اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ان کا بڑے احسانات ہیں، اللہ تو ان کو بہترین بدلہ ہماری طرف سے عطا کر دے. یا الہ العالمین ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نواز دے. یا الہ العالمین تو ہمیں کلمہ طیبہ کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں کلمہ طیبہ کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ ہماری قبر کی پہلی منزل ہے، اس کو تو ہمارے لیے آسان کر دے. اے اللہ ہماری قبر کی منزل کو آسان کر دے. اے اللہ ہم نے آج تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا اختتام کیا ہے. اے اللہ تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے. اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دے، ان کی زندگی پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو ان سب کو کامیاب اور بامراد کر دے.
اے اللہ تو ہمارے بچوں کی حفاظت کر دے، اے اللہ تو ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ تو انہیں کامیاب اور بامراد کر دے۔ یا الہ العالمین تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ تو ہماری اولاد کو ایسا نیک بنا دے کہ نیک لوگ انہیں اپنا امام بنا لیں۔ یا الہ العالمین ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تو ہمارا مولا ہے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، ہم ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا الہ العالمین تو ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔